اور صدر تو ویسے بھی ہماری افواج کا سپریم کمانڈر بھی ہوتا ہے. میں بصد احترام عرض کروں گا کہ انہوں نے جو حرکت کی ہے وہ بہت ہی بھونڈی حرکت کی ہے. یہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے تھے اور جس کے نتیجے میں عمران خان کی جو بغاوت کی کوشش تھی اس کو کچل دیا گیا تھا کہ ہمارے جو ججز کا ایک گروپ ہے وہ بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا میزبان ملکان صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اس وقت میرے ساتھ لاہور کے سینئر تاجر رہنما چیئرمین سپریم کونسل آل پاکستان انجمن تاجران نعیم میر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. آج جو ملکی ایک سیاسی صورتحال ہے, معاشی صورتحال ہے اور جو دیگر تاجر برادری کے معاملات ہیں اس حوالے سے ان سے گفتگو کرنی. اور سب سے پہلے تو میر صاحب آپ کو دلی ایک مبارکباد پیش کرتے ہیں عمرے کی سعادت حاصل کرنے پر, اور ویسے بھی پوری قوم کو اور پورے پاکستان کو اس وقت دعاؤں کی خاص طور پر بڑی اشد ضرورت ہے. اور یہ بڑا ایک مشہور جو ایک بات سننے کو ملتی ہے کہ جو شخص عمرہ کر کے آتا ہے 40 دن تک اس کی جو دعائیں ہیں قبول ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے درخواست کریں گے کہ پاکستان کے لیے آپ خصوصی طور پر دعا فرمائیں. مجھے تو نہیں پتہ جی یہ کتنے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں. میں تو یہ دعا گو ہوں کہ جو میں حاضری دے کے آیا ہوں اللہ تعالیٰ وہ حاضری قبول و منظور فرما لیں. بس یہی ہمارے لیے بہت زیادہ کامیابی ہوگی. جمیل صاحب دیکھیں بالکل آپ جو آپ کی شخصیت ہے یقیناً آپ ملک کی سیاسی معاشی صورتحال پر بحث کرتے ہیں. گزشتہ چند مہینوں سے یہ دیکھنے میں آ رہا تھا کہ شاید اب پاکستان کا جو ایک سیاسی اور معاشی بحران ہے وہ کم ہو. گزشتہ روز یا گزشتہ ہفتے جو صدر مملکت کے ایک پیغام نے, ایک ٹویٹ نے ایک نہ صرف ہلچل مچائی بلکہ پاکستان میں ایک اور سیاسی اور معاشی بحران جو ہے وہ پیدا کر دیا. ایک آئینی بحران پاکستان میں پیدا ہو گیا. صدر مملکت کا جو یہ ایک ٹویٹ کرنا اس کو آپ کس طرح دیکھیں؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ایک صدر مملکت کے عہدے کا تقاضا ہے کہ وہ انتہائی ذمہ دار عہدہ ہے اور جو بھی شخص اس عہدے پر براجمان ہو اس کی بہت زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اور صدر تو ویسے بھی ہماری افواج کا سپریم کمانڈر بھی ہوتا ہے. لیکن یہ صدر پاکستان جو ہیں یہ جو دندان ساز ہمارے صدر پاکستان ہیں, میں بصد احترام عرض کروں گا کہ انہوں نے جو حرکت کی ہے وہ بہت ہی بھونڈی حرکت کی ہے اور انہوں نے سیاسی عمل کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی ہے. اور ایک دفعہ پھر انہوں نے جو ہے وہ ایک آئینی بحران پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے تھے اور جس کے نتیجے میں عمران خان کی جو بغاوت کی کوشش تھی اس کو کچل دیا گیا تھا اور وہ ناکام ہو گئی. تو ظاہر ہے کہ ان باغیوں کا سرغنہ جو ہے وہ یہ صدر پاکستان تھا. اور میں نے اپنی پریس کانفرنسز میں اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ جو ہیں یہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں اس کا تانا بانا ایوان صدر سے آپ کو ملے گا. آپ صدر کو بھی جو ہے وہ شامل تفتیش کریں اور صدر جو ہے ذرا اس کا بھی تھوڑا سا جائزہ لیں. لیکن میری اس وقت کسی نے اس بات پر توجہ نہ کی اور اب جو ہے وہ یہ صاف نظر آ گیا ہے کہ صدر صاحب نے جو ہے وہ ایک بل ہے اس بل کو جو ہے وہ نہ تسلیم کیا نہ رد کیا بلکہ انہوں نے ایک نئی تیسری سچویشن پیدا کر دی جو ابہام کی تھی. اور اس ابہام کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے کہ وہ عمران خان اور دیگر جو ہواری ہیں ان کے لیے وہ کوئی ریلیف لینے کی توقع لگا کے بیٹھے ہیں, کوئی لیوریج چاہتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو ججز کا ایک گروپ ہے وہ بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے اور یہ کوئی ڈھکی چھپی اب بات نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ اب یہ تمام جو یہ کارستانیاں اور یہ تمام جو حرکتیں کی جا رہی ہیں یہ ظاہر ہے اب اس کو کور دینے کے لیے سپریم کورٹ کا سہارا بھی لیا جائے گا. تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ابھی جو سازشی عناصر ہیں اور جن لوگوں نے 9 مئی کو ریاست کے خلاف بغاوت کی اور جن کی بغاوت کو ریاست نے تدبر, بصیرت اور اپنی فہم و فراست سے اس بغاوت کو جو ہے وہ کچل دیا اور ان کا جو باغی سردار تھا وہ اس وقت اٹک جیل میں بیٹھا ہے اور وہاں گرفتار ہے اور اسے قید کر دیا گیا ہے.
تو اب صورتحال یہ ہے کہ یہ جو ان کے چیلے چماٹے ہیں اب وہ جو ہے وہ اب کسی طریقے سے چاہ رہے ہیں کہ کوئی انہیں ریلیف مل جائے، تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ ان کو کوئی ریلیف ملے گا۔ بالکل، دیکھیں میر صاحب، دیکھیں اٹک جیل کی آپ نے بات کی، یقیناً اٹک جیل سے جو روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں باتیں سننے کو ملتی ہیں، جو وکلا کی اسٹیٹمنٹ جاری ہوتی ہے، اس میں نظر آتا ہے کہ وکلا درخواست کرتے ہیں کہ انہیں اٹیالہ جیل منتقل کیا جائے، انہیں سہولیات فراہم کی جائیں، وہاں مکھیاں بہت زیادہ ہیں، وہاں پانی کا فقدان ہے، لیکن اسی کے ساتھ ایک آواز ہمیں گزشتہ جو 5 سال پہلے دی جاتی تھی اٹیالہ جیل سے، اور جس میں باتیں آتی، جس میں ایک شخص جیل میں تھا، اس کو جیل میں خبر پہنچائی جاتی ہے اس کی بیگم انتقال کر چکی ہے، اور ایک شخص باہر ہے، اس کو پاکستان آنے کی اجازت نہیں ہے، اس کی والدہ وفات پا گئی ہیں۔ تو آپ نہیں دیکھتے کہ ہمیں سیاست میں کوئی ایسی پلاننگ بنانے کی ضرورت ہے کہ کوئی کسی سیاستدان پہ ایسا حملہ نہ ہو؟ نہیں، بات یہ ہے کہ دیکھیں عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ تو ایک مکافات عمل کا حصہ ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کو چاہیے تھا کہ وہ جیلز کی ریفارمز کرتے اور اٹک جیل کو بھی جو ہے وہ ایک ماڈل جیل بناتے جس میں تمام تر قیدیوں کو سہولیات میسر ہوتی، اور قوانین ایسے بناتے ABC کلاس، اور اس کے اندر جو ہے وہ دیگر جو چیزیں جو ہیں وہ فراہم کی جانی ہیں مختلف کلاسز کو، ان کو بھی جو ہے وہ اپنا ان کے ساتھ منسلک کیا جاتا۔ تو یہ سارے وہ قوانین بناتے، وہ سہولتیں فراہم کرتے، فنڈز فراہم کرتے، کیونکہ ظاہر ہے جی سیاستدان نے تو الٹیمیٹلی جیل میں جانا ہوتا ہے نا۔ پاکستان کا جو سیاسی نظام ہے تو ہر سیاستدان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ اس کا آخری ٹھکانہ جیل ہے۔ تو اب عمران خان نے اپنے آخری ٹھکانے کی یا اپنی آخری منزل کی تیاری ہی نہیں کی، تو اب جو تکالیف اس کو وہاں میسر آ رہی ہیں یا جو جن تکالیف کا وہ سامنا کر رہا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس نے اس سفر کی تیاری نہیں تھی کی جس سفر پر وہ روانہ ہو گیا، اس لیے وہ زیادہ چیخ و پکار کر رہا ہے یا زیادہ وہ پریشان ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اب اس کو نصیحت آ گئی ہے، کبھی اس کو یا اس کی پارٹی کو جب کبھی دوبارہ موقع ملے گا تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ جیلوں کی ریفارمز پر زیادہ توجہ دیں۔ دیکھیں میر صاحب، اس حوالے سے آپ نے یقیناً باتیں کی، پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ ڈائریکٹلی تو اس کا حصہ نہیں رہے، لیکن جو اعلیٰ قیادت ہے آپ کے ان سے بڑے بہترین تعلقات ہیں، خود جو سابقہ حکومت ہے شہباز شریف صاحب کی حکومت کی، بیشتر بار اپنی بزنس کمیونٹی کے ہمراہ اسحاق ڈار صاحب سے ملتے رہے اور آپ کو یقیناً تسلی دیتی رہی اور آپ متفق بھی نظر آئے ان کی پالیسی سے۔ آگے آنے والے الیکشنز میں مسلم لیگ نون کا کردار کس طرح دیکھتے ہیں، اور جو مسلم لیگ نون کی خبروں کا محور اور مسلم لیگ نون کے ہر کارکن کی آنکھ کا تارا میاں نواز شریف ہیں، ان کی آمد کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے وزیر اعظم کی حیثیت سے ابھر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، جہاں تک تو اگر کسی بھی سیاسی قوت سے اگر پاکستان کی بہتری اور پاکستان کی خوشحالی کے لیے کوئی کام کروانا ہے اور پاکستان کو اس بھنور سے جو مسائل کا بھنور ہے اس سے نکالنا ہے، تو نواز شریف سے بہتر کوئی چوائس نہیں۔ لیکن اب جو اصل پاکستان کی یا ریاست کی قوت ہے وہ ہماری فوج ہے۔ اب فوج نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ انہوں نے آگے آنے والے وقت کے اندر ریاست پاکستان کو کیسے آگے بڑھانا ہے، اور ان کی کس قیادت کے ساتھ بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے اور کس قیادت کو وہ لے کر آگے پاکستان کو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں۔ تو دیکھیں جی، میں تو سیدھا سادہ آدمی ہوں، فیصلہ تو فوج نے کرنا ہے، تو اگر فوج جو ہے وہ فیصلہ میاں نواز شریف کے حق میں کرے گی تو ہمیں خوشی ہوگی بہت زیادہ۔ میر صاحب دیکھیں، یقیناً آپ نے پاکستان کے حوالے سے بات کی ہے، متعدد بار آپ لندن گئے اور لندن کی سیاست سے آپ بالکل باخبر ہیں، آپ لندن کے حالات دیکھے ہیں، میاں نواز شریف سے آپ کی پرسنل بڑی فرینڈلی جو گفتگو ہوئی ہے۔ لندن کی آب و ہوا کیا بتاتی ہے؟ کیونکہ یہ ہماری میڈیا کی خبروں کا مرکز ہے کہ کبھی کہا جاتا ہے میاں صاحب اگست میں آئیں گے، کبھی کہا جاتا ہے سپتمبر میں آئیں گے، کبھی اکتوبر کی باتیں آتی ہیں۔ لندن کی آب و ہوا کا مناظرہ آپ کر کے آئے ہیں، میاں صاحب سے ملاقات آپ کی ہوئی ہے، لگتا ہے میاں صاحب کوئی آئندہ چند ماہ میں پاکستان واپس آئیں؟ ظاہر ہے جی، میاں صاحب نے ہی پاکستان واپس آنا ہے اور مسلم لیگ نون کی قیادت کرنی ہے۔ مسلم لیگ نون کی جو الیکشن کیمپین ہوگی اس کو لے کر آگے چلنا ہے، تو وہ میاں نواز شریف صاحب کے بغیر تو ممکن نہیں ہے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر کچھ الیکشن کا ماحول بھی تو ہونا، کچھ یہ بھی تو معلوم ہو کہ الیکشن ہو بھی رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے۔ ابھی تک جو صورتحال چل رہی ہے وہ تو بہت زیادہ کنفیوز کرنے والی ہے اور اس میں ابہام ہے، اور کوئی آپ اس میں حتمی بات نہیں کر سکتے کہ ملک جو ہے وہ کون سے مہینے میں الیکشن میں جا رہا ہے یا نہیں جا رہا۔
تو اگر تو الیکشن ہو رہے ہیں اور یہ سارا سیاسی عمل آگے چلنے والا ہے تو پھر لامعالی میاں نواز شریف صاحب کی ضرورت ہوگی، بالکل ہوگی. اور اگر ایسی صورتحال نہیں ہے تو پھر میاں نواز شریف کو یہاں پہ آنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر وہاں پر آرام سے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی زندگی گزار رہے ہیں وہ. دیکھیں ایک ہر شخص کی پرسنل رائے ہے. آپ نے نواز شریف صاحب کا جذبہ دیکھا ہے، ان کے یقیناً آپ کی متعدد بات بڑی تفصیلی آپ کی ملاقاتیں ان کے ساتھ چلتی رہیں. اپنا ان کا اوپینین کیا ہے؟ نواز شریف صاحب کا جذبہ کیا ہے؟ کیا خیال وہ کرتے ہیں پاکستان آنا اور دوسرے نمبر پہ وزیر اعظم کے امیدوار ہونا؟ چونکہ شہباز شریف صاحب متعدد بار اس بات کا اعلان کر چکے ہیں کہ جب بھی الیکشن ہو مسلم لیگ نون جیتتی ہے تو میاں نواز شریف وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہوں گے. خود نواز شریف صاحب کی کیا رائے ہے پاکستان واپسی سے متعلق اور جو پرائم منسٹرشپ ہے اسے؟ دیکھیں جی، نواز شریف تو ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، یہی ان کا جذبہ ہے. ان کا ماضی بھی گواہ ہے کہ جب بھی انہیں حکومت ملی ہے تو انہوں نے اس ملک میں بڑے بڑے کام کیے ہیں. تو نواز شریف صاحب تو بہت کلیئر ہیں کہ وہ تو یقین رکھتے ہیں خدمت کی سیاست پہ، وہ یقین رکھتے ہیں ترقی خوشحالی کی سیاست میں، وہ یقین رکھتے ہیں معاشی طور پر پاکستان کو آگے لے جانے پہ. تو یہ تو ان کی خواہش ہے، یہی ان کا جذبہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ ان کی خواہشات ہیں، لیکن جن لوگوں نے اقتدار دینا ہے ان کی ترجیحات کیا ہیں. اگر ان کی ترجیحات اور نواز شریف کی خواہشات جو ہیں وہ آپس میں مل جاتی ہیں، میٹنگ پوائنٹ ہو جاتا ہے، پھر تو میاں نواز شریف صاحب کا واپس آنا ٹھہر جائے گا اور وہ دوبارہ وزیر اعظم بن کے اس ملک و قوم کی خدمت کر سکیں گے. لیکن جو مقتدر حلقے ہیں اگر ان کی ترجیحات میں میاں نواز شریف صاحب نہیں ہیں تو پھر اس کا حل جو ہے یہ میرے آپ کے پاس تو نہیں آنا چاہیے. بہت شکریہ ناظرین. چیئرمین سپریم کونسل آل پاکستان انجمن تاجرہ نعیم میر صاحب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. جو پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں، جو پاکستان میں ایک معاشی بحران پیدا کر دیا گیا ہے صدر مملکت کے ٹویٹ کے بعد، اس کے جو اپنے تاثرات سے آگاہ کیا. اس کے علاوہ جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں میاں نواز شریف کی وطن واپسی، میاں نواز شریف کا ایز اے پرائم منسٹر کا عہدہ سنبھالنا اور دیگر جو مشکلاتوں سے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی. ہمارے ساتھ رہی. اللہ میرا آپ کا ہم سب کا ہمیں ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. گھر وہی مضبوط ہوتے ہیں جہاں رشتے مضبوط ہوں. آپ ذرا رشتوں کو مضبوط کیجئے. گھر کی دیواروں اور چھتوں کو تو ہم مضبوط بنا ہی دیں گے. ماڈل اسٹیل، آؤ ایک مضبوط گھر بناتے ہیں.